آئی ہوپ یو آل آر فائن. اسلامیات کا آج ہم نے باب نمبر 2 شروع کرنا ہے، ایمانیات و عبادات. ٹھیک ہے، تو اس کا جو پہلا چیپٹر ہے وہ ہے توحید کا تعارف. تو اس کے لیے آپ لوگ اپنا پیج نمبر 7 اوپن کر لیں. تو سب سے پہلے اس چیپٹر کو سٹارٹ کرنے سے پہلے توحید کا مطلب سمجھ لیں کہ توحید کیا ہوتی ہے. توحید کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو بیان کرنا یا ایک ہونا. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کا ایک ہونا. میں نے آپ کو کلاس روم میں بھی اس کی بہت اچھے طریقے سے ایکسپلینیشن دی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ صرف ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے. یعنی کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ہم عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں. اللہ ہی ہمیں خوشیاں دے سکتا ہے، اللہ ہی ہمیں غم دے سکتا ہے، اللہ ہی ہمیں رزق دے سکتا ہے. ٹھیک ہے، سب کام اللہ ہی کر سکتا ہے، اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں کر سکتا. تو اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسا بھی اور کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی صفات میں، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنی خوبیوں میں بھی واحد ہے، اکیلا ہے. اس کی ذات بھی اکیلی ہے، یعنی کہ اس کی جیسی ذات بھی کسی اور کی نہیں ہے، اور اس کے جیسی خوبیاں بھی کسی اور شخص میں نہیں پائی جاتی. اس کو توحید کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس کانسیپٹ کو ماننا کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے جیسا اور کوئی نہیں ہے، اور جو کام اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے وہ اور کوئی نہیں کر سکتا، اس کو ماننا توحید کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، تو جیسے کہ ہم لوگ کہتے ہیں کہ جو اسکول کا پرنسپل ہے، اس کی اگزامپل صرف ایسی ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں کہ اسکول کا پرنسپل ہے وہ سارے ڈیسیجن لیتا ہے، اور کوئی ٹیچر یا کوئی بچہ اس پرنسپل کی جگہ نہیں لے سکتا. ایسے ہی ہوتا ہے نا، اسکول کا پرنسپل ہے وہ چاہے تو کچھ بھی مطلب اسکول کے اندر امپلیمنٹیشنز لا سکتا ہے، اپنے رولز کو فالو کرواتا ہے. اسکول کا پرنسپل سب کچھ فالو کر رہا ہوتا ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ بھی ایک ہی ہے. جیسے اسکول کا پرنسپل ایک ہوتا ہے، وہ سارے نظام کو چلا رہا ہوتا ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ کی جگہ بھی کوئی نہیں لے سکتا، اور اللہ تعالیٰ اپنے رولز بھی اللہ تعالیٰ کے ہیں، سب کچھ اللہ تعالیٰ کا ہے. اللہ تعالیٰ کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا، اور اللہ تعالیٰ سے بڑا بھی کوئی نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کو کوئی نہیں چلا سکتا. اللہ تعالیٰ کو کوئی انسٹرکشنز نہیں دے سکتا کہ آپ ایسے کر لیں یا ویسے کر لیں. تو اس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ صرف ایک ہے، واحد ہے. میں نے آپ کو بہت چھوٹی سی اگزامپل دی ہے پرنسپل والی، صرف ریلیٹ کرنے کے لیے. ٹھیک ہے، نیکسٹ ہم نے کلاس میں بھی اس کی ریڈنگ کی تھی کہ عقیدے کا مطلب کیا ہے. ٹھیک ہے، عقیدے سے مراد وہ اٹل اور پختہ نظریات ہیں جن کو تسلیم کیے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں کہلا سکتا. اٹل کا مطلب ہے کہ جو بات کبھی نہ بدلے، اور پختہ کا مطلب ہے مضبوط. نظریات کسی چیز کو دیکھنے یا سمجھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، نظریات کا مطلب ہے کسی بھی چیز کو دیکھنے یا سمجھنے کا طریقہ. تو جس طرح سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں وہ ان کا پختہ ہونا، مضبوط ہونا، ہمارے نظریات کا، ہمارے چیزوں کو دیکھنے کا مضبوط ہونا، اتنا مضبوط ہونا کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو. ٹھیک ہے، وہ والا نظریہ جو اتنا مضبوط ہو جس میں کوئی شک کی گنجائش نہ ہو، اور اس کو ماننے بغیر کوئی شخص بھی مسلمان نہیں ہو سکتا. یہ ایسی چیز ہے کہ اس کا مضبوط ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اس کو ماننے بغیر کوئی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. تمام اسلامی عقائد کا زبان سے اقرار اور دل سے تسلیم کرنا ضروری ہے. تمام اسلامی عقائد کا مطلب ہے کہ جتنے بھی ہمارے پاس اسلامی عقیدے ہیں، عقیدے کا مطلب ہوتا ہے سوچ ہماری. ٹھیک ہے، ہمارا نظریہ، ہماری سوچ، ہمارا سمجھنے کا طریقہ. ٹھیک ہے، اسلامی عقائد یعنی کہ کون کون سے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری رسول ماننا. ٹھیک ہے، فرشتوں پر ایمان لانا، الہامی کتابیں ہیں ہماری ان پر ایمان لانا، آخرت کے دن پر ایمان لانا. یہ سارے کے سارے اسلامی عقیدے ہیں جن کو ہم مانتے ہیں. یہ ہمارے نظریات ہیں. ان کو نہ صرف ہم نے زبان سے ماننا ہے بلکہ ہم نے دل سے بھی تسلیم کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کو عقیدے کا مطلب کلیئر ہو گیا ہوگا. ایسی چیز جو ہمارے دل میں، ہماری صرف سوچ میں ہوتی ہے، لیکن وہ پختہ اور اٹل ہوتی ہے، وہ کبھی بھی چینج نہیں ہو سکتی، اور اس کو ماننے بغیر کوئی بھی شخص مسلمان نہیں ہو سکتا. سیکنڈلی ہمارے پاس ہے توحید کا معنی اور مفہوم. توحید عربی زبان کا لفظ ہے، اس کو انڈرلائن کر لیں، یہ آپ کا MCQs ہوگا. توحید کا معنی ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا. ٹھیک ہے، میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات میں بھی اور اس کی صفات میں بھی. تو توحید کا معنی ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا. ٹھیک ہے، اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا. ایک ہوتا ہے معنی اور ایک ہوتا ہے مفہوم. آپ نے جب معنی لکھنا ہے تو یہ 2 معنی ہیں توحید کے، ایک ماننا اور یکتا جاننا. اور جب اس کا مفہوم لکھنا ہے تو اسلام میں توحید سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا. دین آپ نے اپنی نوٹ بک کو ریڈی کر لینا ہے. آپ نے چیپٹر سب سے پہلے جس طرح سے ہم نے پہلی سماحی کا فولڈر بنایا ہوا ہے اسی طریقے سے ہم نے اس میں چیپٹر کا فولڈر بنا لینا ہے. توحید کا تعارف، اس کے بعد ہم نے ڈیٹ اینڈ ڈے رائٹ کرنی ہے، پھر ہم نے عنوان اور ذیلی عنوان لکھنا ہے. ٹھیک ہے، عنوان ہمارے پاس ہے توحید کا تعارف، اور ذیلی عنوان میں ہمارے پاس ہے عقیدہ اور توحید کا معنی. کیونکہ ہم عقیدے کے بارے میں کوشچن کرنے جا رہے ہیں اور توحید کے معنی کے بارے میں، تو ہم نے یہ ذیلی عنوان لکھنا.
پھر ہمارے پاس کوشچن ہے عقیدہ کسے کہتے ہیں. یہ میں نے آپ کو بتا دیا, کسی حقیقت کا زبان سے اقرار کرنا اور دل سے اسے ماننا عقیدہ کہلاتا ہے. کوئی بھی حقیقت کوئی بھی ایسی بات نہیں جو غلط بات کو نہیں ماننا. کوئی بھی حقیقت کا زبان سے بھی ہم نے اس کو ماننا ہے اور دل سے بھی ماننا ہے, اس کو عقیدہ کہتے ہیں. پھر توحید کا معنی اور مفہوم ہے. توحید عربی زبان کا لفظ ہے جس کا معنی ہے ایک ماننا اور یکتا جاننا, اور اسلام میں توحید سے مراد اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور یکتا جاننا. اس طرح سے آپ نے اس کو نوٹ بک کے اوپر لکھ لیں.